نماز کی 50 باتیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ صحیح الترمذی 2113۔ رسول اللہ نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جامعہ ترمذی 2911۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جامعہ ترمذی 222۔ رسول اللہ نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہرگز وہ آدمی جہنم نہیں داخل ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت علی رضی عنہ روایت فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو بلکہ اطمینان اور سکون سے آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو، جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ منصر احد 3606۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذہیم رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے آگے سے گزرنے سے جو گناہ ہے اور گزرنے والا جانتا تو 40 سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ رائی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہیں یا 40 مہینے یا 40 سال۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینا والی چیز ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور نماز 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ صحیح بخاری 6502۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک کا اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم 233۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صافی اول کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ اندازی کراتے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم اپنی نماز نفل کا اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحیح مسلم 1814۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری 2989۔ حضرت عبداللہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص جو لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں جلا دوں ان لوگوں کو گھر کو جمعے کو نہیں آتے۔ صحیح مسلم 1485۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کوئی مسلم درپیش ہوتی ہے آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ عبدالدائی 1319۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم 778۔ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کے نازل فرماتا ہے جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے خوش ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 800۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز میں جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کیے رکھیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ
کیونکہ نماز کے بغیر کوئی کامیاب ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن، ان سے کچھ سیکھ۔ انہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ بے شک اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تمہیں اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر گزرتے وقت۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے روئی، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سی بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے، ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جسے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کا علامت ہے۔ فجر کا وقت ہوتے ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرندے گھٹائے آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دیکھ کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دے رہا؟ بے شک اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت دیجیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔